کی سیاہی، اس سے جڑا رشتہ بہت قیمتی رشتہ ہے، اور وہ یہ مجھے ورثے میں ملا ہے۔ میرے لیے سب سے فخر کی بات ایک ہی ہے، والد محترم کہتے تھے کہ تم استاد کی بیٹی ہو، اس سے بڑے فخر کی کوئی بات نہیں ہے، اور اس کے بعد کبھی فخر کرنا تو یہ کہنا کہ اس نے تمہیں آل نبی بنا کے بھیجا۔ اور ان دونوں رشتوں کی وجہ سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور استاد کی اور اپنی نسبت کی عزت رکھنے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ ٹھپرے کا وہ سید 1962 میں بستہ اٹھائے، انگلی کے ساتھ ایک بیٹی لگائے، سارے خاندان کی باتیں سنتے ہوئے ہری پور آ گیا، اور وہ ہری پور آیا ہی نہیں، وہ ہری پور کا ہو گیا۔ ہری پور میں ایلیمنٹری کالج کے ایک کمرے میں وہ اپنے اس خاندان کے ساتھ رہنے لگا، اور میں نے ان سے ہری پور کی وہ محبت، وہ عقیدت دیکھی کہ صبح اس سے لے کے شیراں والے گیٹ تک، اور واپسی پھر شیراں والے گیٹ سے ادھر تک، اور راستے میں دائیں بائیں کوئی ایسی دکان نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں بھی اکثر جانے کا موقع ملتا تھا کہ وہ ایک ایک کو ہاتھ نہ ملائیں اور سلام دعا نہ کریں۔ اگرچہ شاہ صاحب طبیعت کے سخت تھے، لیکن میں آپ کو اس بات کا یقین دلاؤں گی کہ انہیں ہری پور کے ایک ایک بچے سے محبت تھی، اور وہ سخت تھے، لیکن وہ کہتے ہوتے تھے کہ جب والد سخت نہیں تو اولاد ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو میری حیثیت وہ ہے، اور مجھے ایسے لگا ساری زندگی کے بس یہ نمبر 1 اسکول ہے اور ہم نے زندگی میں اور کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ، اور میں آپ کو خود بتاؤں کہ میں سوچتی ہوتی تھی یار یہ ٹیچر کیا ہوتا ہے، میرا ابا سارا ٹائم ٹیچر ہی بنا رہتا ہے، اور گھر میں بھی ہمیں کچھ نہیں۔ ہاسٹل میں کئی 100 بچے آج بڑے بڑی جگہوں پہ پہنچ گئے۔ میں پچھلے دنوں اسلام آباد کی ایک شاپ پہ گئی، وہاں نمبر 1 اسکول کی ایک بہت بڑی تصویر تھی ایم ٹی پلاٹون کی، تو وہ ڈیٹ کوئی 1975 لکھی تھی، تو میں اس سے کہہ رہی تھی یہ تصویر میں میرے والد صاحب ہیں، یہ مجھے بھی کاپی دے دیں۔ تو اس نے کہا میم یہ جو کھڑا ہے نا اس میں، یہ ایم ٹی پلاٹون میں، یہ لیفٹیننٹ جنرل ہے، یہ اس کا فوٹو ہے، وہ اجازت دے گا تو آپ کو کاپی دے سکتا ہوں۔ تو پھر وہ ریٹائر ہوا ہے ابھی کوئی نا، تو میں نے ان سے کہا کہ چلیں اس سے بات کریں، تو انہوں نے فون کیا، تو اس نے کہا کہ انہیں روکیں کہ میں بات کرتا ہوں ان سے۔ پھر انہوں نے بتایا میرے والد صاحب ایکسین تھے، ہری پور میں تھے، میں نے نمبر 1 اسکول سے میٹرک کی ہے، اور ایم ٹی کا اتنا شوق پیدا ہوا اس یونیفارم کا، میرا قد بہت اچھا تھا، اور آج میں اس استاد کی وجہ سے اس مقام سے ریٹائر ہوا۔ تو یہ باتیں کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ استاد ہوتا ہے جو کسی کی زندگی بدل دیتا ہے۔ میرے سیکرٹری صاحب نئے آئے ہیں، پرسوں ہی انہوں نے چارج لیا، اور ان کی پہلی میٹنگ میں انہوں نے کہا، یہ ان کا میسج ہے جو میں آپ کو دوں گی، مسعود الرحمان صاحب کا، استاد کی پریسٹیج سب سے پہلے۔ اس سب کے لیے میسج ہے کہ انہوں نے ہمیں بلایا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ استاد کی پریسٹیج سب سے پہلے ہے، آپ کے پاس جو بھی آئے کسی کام سے، جو بھی ہے کام ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن استاد کی پریسٹیج کا خیال رکھیں۔ تو انشاءاللہ بہت سی باتیں ہیں، اور میں باتیں کرتی بھی زیادہ ہوں، تو میرا دل چاہتا ہے میں اپنے، کیونکہ مجھے ایبٹ آباد ہو، ہری پور ہو، ہزارے والے کام کرنا جانتے ہیں، کوئی بھی علاقہ اوپر تک چلے جائیں، ہزارے والے لوگ کام کرنا جانتے ہیں۔ سالار طارق بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس فورم سے یہ ضرور ذکر کروں گی، سالار بھی ہے، طارق بھی ہے، اسلام بھی ہے، اور خٹک بھی ہے، یہ چاروں بہت بڑے نام ہیں، اور میں نے جنوبی بیلٹ میں ایز اے چیئرمین کوہاٹ بورڈ کام کیا 16 مہینے،
اور وہاں پہ مجھے سالار کی بہت بڑی سپورٹ حاصل تھی، ہر قدم پہ میرے ساتھ تھے، اور میں وہاں جا کے سوچ رہی تھی کہ میں 20 سال پیچھے ہو جاؤں اور مجھے جنوبی اضلاع میں کام کرنے کا موقع ملے، کیونکہ وہاں یہ نہیں پتہ کہ صبح جائیں گے تو شام کو واپس آئیں گے یا نہیں۔ آپ اوپر چلے جائیں، اوپر کے علاقوں تک، کیونکہ امن و امان کی صورتحال اتنی اچھی نہیں جتنی ہونی چاہیے، اساتذہ اسکولوں میں موجود ہی نہیں ہیں، جو ہیں وہ اتنے دور دراز علاقوں میں ہیں کہ آپ کی بھول ہے، یہ ہری پور تو آپ جنت میں کام کر رہے ہیں۔ تو جتنی مشکلات ہیں اساتذہ کے لیے وہاں پر میں نے دیکھا، اور میرے خیال میں سب سے مشکل اضلاع بھی وہی ہیں، if I am not wrong۔ تو ایسے میں ہم سب کو مل جل کے اساتذہ کے لیے کام کرنا ہے، ان کے جاب ڈسکرپشن کے مطابق، ان کے ریزیڈنس کے مطابق، کیونکہ میرا اپنا ایمان ہے کہ جب آپ ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہوتے تو آپ نوکری اچھے طرح سے نہیں کر سکتے۔ یہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور میں خود بھی، ہمارے بچوں نے ہمیشہ ٹھنڈا کھانا کھایا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں کہ میرے بچے کب بڑے ہو گئے، کیونکہ میرے بیٹے نے کہا ہے، ایک دن میں نے اس سے کہا کہ آپ کا قد لمبا ہو گیا ہے، اس نے کہا آپ نے ہمیشہ مجھے لیٹے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تقریباً 15 دن پہلے کی بات ہے، میرے ساتھ کھڑا تھا تو میں نے اسے اوپر منہ کر کے دیکھا، تو میں نے کہا محمد تم تو لمبے ہو گئے ہو، اس نے کہا مما تم نے لیٹے ہوئے اور اندھیرے میں دیکھا ہے۔ جی، تو یہ استاد، میں استاد پہلے ہوں نا، تو یہ استاد کے بچے کا حال ہے۔ تو میری یہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو جی بھر کے پڑھایا نہیں، جی بھر کے دیکھا نہیں، ایون کہ گلے بھی کم ہی لگایا ہوگا، ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہم نے بھاگتے دوڑتے زندگیاں گزاری۔ بشارت صاحب بیٹھے ہیں، آواز آ رہی ہے، یہ میرے ابا کے وہ پیارے بچے ہیں جی، یہ وہ نونہال ہیں، جتنے میرے ساتھ ہیں، یہ ہری پور تو میرا گھر ہے نا، تو یہ بچے جو ہیں وہ کبھی کبھی کوئی ایک دو لکھ دیتے تھے کہ بڑی مار بھی کھائی، سوری، لیکن دیکھیں ہم جب پیار ہی کرتے رہے تو آپ نے دیکھا کہ آج کیا حالات ہو گئے۔ وہ جب تھوڑی سی مار ہوا کرتی تھی تو اصلاح ہوا کرتی تھی۔